اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے نمبرز ہم نیکسٹ 10 کی طرف چلتے ہیں، تو 11 12 اینڈ 13 ٹو 19۔ تو 11 12 کا رول ڈفرینٹ ہے اور 13 ٹو 19 کا ڈفرینٹ ہے۔ جیسے فرسٹ میں تھا نا، فرسٹ 10 میں 1 ٹو 2 ڈفرینٹ تھے اور 3 ٹو 10 ڈفرینٹ تھے، لیکن اب 19 تک 20 از ڈفرینٹ۔ تو 11 اور 12، تو 11 اور 12 کو کیا کہتے تھے؟ ہم نے کل کیے تھے نا سارے نمبر۔ 11 تھا احدہ عشرہ اینڈ 12 تھا اثنا عشرہ۔ اور اس میں اگر فیمینن ہو نا، یہ تو میسکولن ہے نا، تو فیمینن ہو تو احدہ اہدا بن جاتا ہے، یا اینڈ پہ آ جاتا ہے اہدا، تو اہدا عشرتا دونوں فیمینن بن جائیں گے، اور اسنتا عشرتا، ٹھیک ہے نا، وہ فیمینن یہ ورژن ہے اس کے۔ تو نمبر 11 ٹو 12، تو گاڑیاں ہم نے کرنی ہیں اور کتابیں، رائٹ، 11 اور 12 کے لیے۔ تو 11 کتابیں 11 گاڑیاں، اور 12 کتابیں اور 12 گاڑیاں۔ تو وہی ایگزامپل ہے، کتابیں میسکولن ہے اور گاڑیاں فیمینن۔ تو اس کا رول ہے کہ دونوں 11 اور 12 سے نمبر جو ہے نا کمپاؤنڈ ہو جاتے ہیں۔ کمپاؤنڈ مین کے دو ورڈز ہوتے ہیں، جیسے انگلش میں تو ایسا نہیں ہوتا نا 11 12 13 اور پھر 21 سے وہ شروع ہوتے ہیں کمپاؤنڈ، 21 22 یعنی دو دو نمبر۔ اردو میں تو ایسا ہوتا ہی نہیں ہے، اردو تو 100 تک یہ الگ الگ نام ہے سب کے، 100 تک وہ کمبائن نہیں ہوتے نا، 100 کے بعد ہم کہتے ہیں 101، لیکن ادروائز 21 31 41، تو اردو از مور ڈیفیکلٹ، اس میں آپ کو 100 یاد کرنے پڑتے ہیں نا، پھر آپ کے ریپیٹ ہوتے ہیں۔ تو یہ عربک میں 10 تک الگ ہے، اور پھر 10 کے بعد یہ کمپاؤنڈ شروع ہو جاتے ہیں، اس میں دونوں استعمال ہوں گے، اور عشرہ 10 کے لیے اور احدہ 1 کے لیے۔ تو 11 12 اور اس کے بعد جتنے بھی نمبر ہیں وہ کمپاؤنڈ ہیں ایکسیپٹ 20 30 40 50 60 70 90۔ تو وہ ان کا ڈفرینٹ رول ہے، وہ کمبائنڈ نہیں ہے۔ جیسے انگلش میں تو ایسے ہے نا 30 پھر 31 32 شروع ہوتا ہے، پھر 30 40 50 60 70، تو ان کا وہ الگ سے ہیں۔ تو اب 11 اور 12 اور رول ہے کہ جس طرح احدہ عشرہ، احدہ بھی میسکولن ہے، عشرہ بھی میسکولن ہے، اور اگر جس چیز کو ہم کاؤنٹ کر رہے ہیں وہ بھی میسکولن ہو تو پھر تینوں جو ہیں وہ میسکولن ہی یوز ہوں گے۔ جبکہ 3 سے لے کے 10 تک کیا ڈفرنس تھا کہ اگر کاؤنٹ کرنے والی چیز میسکولن ہے تو نمبر کون سا استعمال کرتے ہیں؟ فیمینن، وہ اپوزٹ استعمال کرنا ہوتا ہے، 3 to 9 3 to 10 10 بھی اس میں شامل ہے۔ لیکن یہاں پہ 11 12 میں کیا ہے؟ تینوں سیم ہوں گے۔ تو آل ورڈز ول میچ ان جینڈر ود مادود، تو جو بھی چیز ہم کاؤنٹ کر رہے ہیں ساروں کی جینڈر سیم ہوگی تینوں کی۔ اور مادود لیکن اب فرق ہو گیا، اب مادود پلورل نہیں ہوگا، وہ تمیز کی طرح ہوگا۔ تمیز کا رول کیا ہوتا ہے؟ سیم رول تمیز کا جو ہم نے پڑھا ہے، کیا رول ہوتا ہے اس کا؟ سنگل کامن اینڈ نصب۔ سنگل کامن اور نصب، تو یہ تمیز ہوگا۔ اب ہم 11 کتابیں نہیں کہیں گے بلکہ 11 کتاب کہیں گے، یعنی سنگل ہو گیا۔ 11 آف بک، اس طرح سے وہ کہتے ہیں 11 آف بک، تو بکس نہیں ہوگا، بک ہوگا۔ کارس کی جگہ کار ہوگا، اس کو ہم پلورل نہیں کریں گے۔ جبکہ 3 سے لے کے 10 تک جو چیز کاؤنٹ کرتے ہیں معدود، اس کو ہم پلورل کرتے تھے، اب وہ رول نہیں ہے۔ اب 11 سے آگے تمیز کا رول استعمال ہونا ہے۔ پہلا اس کا مطلب تھا، پہلا موصوف صفہ تھے 1 2، پھر اگلے 8 سے تھے وہ مضاف علیہ تھے، اور اب کیا ہے؟ اب تمیز کے ساتھ ہے، تو یہ مضاف علیہ نہیں ہے، یہ تمیز ہے۔ تو اب 11 کتابیں پھر کیا کہیں گے ہم؟ احدہ عشرہ کتابن، سارے میسکولن ہیں کتابوں، کیونکہ کتاب میسکولن ہے تو احدہ عشرہ بھی ہم نے میسکولن ہی استعمال کرنا ہے۔ تو گاڑیوں کے لیے کیا کہیں گے پھر؟ احدۃ عشرۃ اور احدہ کا بھی ہم نے میسکولن یوز کرنا ہے۔ میسکولن کیا تھا اس کا؟ احدا، احدا، تو الف حمزہ کے نیچے زیر ہے اور دال کے بعد یا مکسورہ، الف مکسورہ ہے تو اس کو احدا
تو اہدا مؤنث ہو گیا، پھر اشارہ تا مؤنث ہو گیا، پھر گاڑیاں کے لیے کیا استعمال کرنا ہے ہم نے؟ سیارہ سیارتن سنگولر، رتن کامن اور نصب. تو اہدا اشارتا سیارتن، تو یہ گاڑیوں کے لیے آپ یہ دیکھیں تینوں فیمینن ہے، یہ تینوں فیمینن ہونے چاہیے، تینوں میچ کرتے ہیں. اور 12 کے لیے کیا ہوگا؟ 12 کتابیں، اسنا اسنا اشارہ اشارہ، اسنا عشرہ اور کتاب کو کیا استعمال کرنا ہے؟ کتابن کتابن، ابن وہ اسی طرح تمیز کی طرح اسنا اشارہ کتابن. اور 12 گاڑیاں کیا ہو جائیں گی؟ اسنا کا فیمینن ہے اسنتا، اسنتا 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 شراتا اشارتا اور سیارت سیارتن سیارتن. تو اسی طرح یہ لائٹ ہی استعمال ہوتے ہیں، جو نمبرز ہیں نا، احدہ احدن نہیں ہوگا، یہ احدہ اشر، احدا اشرتا، اسنا اور اسنتا. تو یہ رول ہے کس کا؟ 11 اور 12. تو 12 کافی استعمال ہوتا ہے نا قرآن میں، 12 قبیلے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، 12 مہینے ہیں اور 12 چشمے پھوٹتے ہیں، تو 12 کا ورڈ زیادہ استعمال ہوتا ہے. تو اہدا یوزلی ایک مضاف مضافلے میں آتا ہے نا، اہدا حسنیین کے دو حسنہ میں سے ایک اچھی چیز، لیکن 12 کافی یوز ہوتا ہے. لیکن احد اشارہ استعمال ہوتا ہے سورہ یوسف میں. یوسف علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ انی رأیتو احد اشارہ. تو احد اشارہ کیا ہے؟ کتنے ستارے دیکھے انہوں نے؟ 11. 11 اور کوکبن 1 سٹار کو کہتے ہیں نا. اور اگر جمع ہوتا تو کواکب ہوتا ہے، لیکن ہم نے سنگل یوز کرنا ہے، تو 11 سٹارز. تو انی رأیتو احد اشارہ کوکبن. تو ایک ہی جگہ ہے یہ آئی تھنک کہ قرآن میں جہاں 11 استعمال ہوتا ہے، 12 زیادہ استعمال ہوتا ہے. تو 12 کے لیے جیسے ان عدت الشہور عند اللہ اثنت عشر شہرن، شہرن مذکر ہے تو اسنا عشرہ 12 کے لیے، اور شہرن 1 منتھ میں آیا ہے اور سنگولر ہے. تو اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی کتنی ہے؟ 12 مہینے. تو ہم مہینے کہتے ہیں لیکن عربی میں کیا ہے؟ 12 مہینہ سنگولر استعمال کرتے ہیں، تو شہور کی بجائے شہرن استعمال ہو. اسی طرح ہے 12 نقیب. موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، یہ کون؟ یہ کسی قوم میں 12 نقیب تھے نا. وَبَعَثْنَا مِنْهُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا. اور ایک اور چیز کہ اگر تو اس نے یہ بننا ہے، نصب بننا ہے، اگر انا ہوگا تو نصب ہوگا، رائٹ. سو انا ہوگا تو نصب ہوگا. اب باسنا میں کیا آنا چاہیے تھا؟ کیونکہ اس کی ڈیٹیل ہے نا باسنا کی کہ کتنے نقیب، تو اس لیے یہ نصب ہے نا. اس نا رفع تھا، اس نئی نصب ہے، تو اس لیے اس نئی استعمال ہوا. اس نئی اشارہ نقیب، اشارہ اشارہ ہی رہے گا، اس نئی چینج ہو گیا، اس نئی. تو یہ نصب ہونے کی وجہ سے. لیکن نقیب اسی طرح نقیباً سنگولر ہے تمیز کی طرح. تو 12 نقیب مبعوث فرمائے، بعث ان میں سے. اسی طرح ہے فن فجرت من حسنتا عشرت عینن. تو عینن چشمے کو کہتے ہیں، اور عین فیمنن استعمال ہوتا ہے، رائٹ. تو آنکھ کو بھی عین ہی کہتے ہیں، تو یہ چشمے والا عین بھی فیمنن ہی ہے. اسی لیے کیا استعمال ہوا؟ اسنتا عشرتا. تو سارے فیمنن ہے اس کیس میں. تو فن فجرت من حسنتا عشرت عینن. تو اس میں بھی کاؤنٹ جو ہم چیز کرتے ہیں نا وہ اینڈ پہ ہی آتی ہے. صرف 1 اور 2 میں ہوا تھا نا کہ وہ پہلے تھا، یعنی کتاب واحد تھا، تو اس میں چیز جو ہم کاؤنٹ کر رہے تھے معدود وہ پہلے آتا تھا، لیکن اس کے بعد سب میں بعد میں ہی آئے گا. تو اس میں بھی 11 to 12، 11 اور 12 میں بھی بعد میں. السلام علیکم. تو یہ رول ہو گیا 11 اور اور آپ 12. دیکھتی ہیں اب ہم 13 سے 19 تک. تو 13 سے 19 تک تھوڑا کریزی ہو جاتا ہے. اب کیا ہوتا ہے 13 سے 19؟ اب دیکھتے ہیں 19 کا ورڈ آتا ہے قرآن میں، علیہ تسعۃ عشر، لیکن اور کوئی ورڈ اس میں سے یوز نہیں ہوتا قرآن میں. لیکن رولز کیا ہیں اس کے؟ تو ہم نے 19 کتابیں یا 19 گاڑیاں کاؤنٹ کریں گے. لیکن اب رول کیا ہے؟ تو 13 سے 19 تک بھی دونوں ورڈ ہیں، یعنی 9 کے لیے الگ ہے اور 10 کے لیے الگ ہے، یعنی عشر ہوگا اور 9 کا تسعہ ہوگا، تو اس کو ہم نے جوڑنا ہے.
تو اشر بعد میں ہی آتا ہے جیسے 11-12 میں آتا تھا، لیکن اس سے پہلے تسع آئے گا، ثلاثہ آئے گا، اسی طرح سے. لیکن اس میں ڈفرنس کیا ہے، 11-12 میں کیا تھا کہ احدا اسنا اور عشرہ، اور پہلا کیا تھا احدا عشرہ. احدا عشرہ دونوں میسکولن تھے نا، لیکن اب کیا ہوگا، ایک میسکولن ہوگا ایک فیمینن ہوگا. تو بوتھ نمبرز جو ہوں گے نا وہ اپوزٹ جینڈرز کے ہوں گے. جو ہم ورڈ بنائیں گے نا، یعنی 13 کے لیے کہ ہم نے 3 لکھنا ہے اور پھر 10 لکھنا ہے، تو ایک اس میں سے میسکولن ہوگا ایک فیمینن ہوگا، اور اس کا اپوزٹ بھی چلتا ہے، دونوں ہو سکتے ہیں. تو ثلاثہ عشرہ 13 کو کہیں گے، یا اس کا دوسرا ورژن بھی ہوگا، ہر نمبر کے 2 ورژن ہیں اب، یا ثلاثہ عشرہ ہوگا 13، دونوں 13. تو ایک میں کیا فرق ہے، پہلا فیمینن ہے دوسرا میسکولن ہے، یا پھر پہلا میسکولن ہے تو دوسرا فیمینن ہوگا. اسی طرح 14 کو کیا کہیں گے، پھر اس کے 2 کیا بنیں گے، أربعة عشر اربعۃ عشرہ، اور دوسرا کیا ہوگا پھر أربع عشرة اربع عشرۃ، دونوں. تو اسی طرح 15 16 17 18 19 جیسے اوپر میں لکھا ہوں نا تسعۃ عشر، تو اس میں پہلے فیمینن ہے پھر میسکولن ہے. تو یہ اسی میں اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کاؤنٹ کیا کر رہے ہیں. اب جو کاؤنٹ کرنی ہے نا چیز ہم نے، اس کی جو کلوزر ہوگا نا، جس سے یعنی کاؤنٹ ہم معدود جو ہے جس چیز کو کاؤنٹ کرنا ہم نے بعد میں لکھیں گے، تو اس کی جینڈر آخری والے سے میچ کرنی چاہیے. یعنی یہاں پہ ہم نے معدود لکھنا ہے نا، تو اس کی جینڈر اس سے میچ کرے گی، اور پہلے والا پھر اپوزٹ یوز کریں گے ہم. ٹھیک ہے. تو اب 19 کتابیں کو پھر ہم کیا کہیں گے، تسعة عشر تسعۃ عشرہ، کتب. اور وہ تمییز ہی ہوگا. معدود جو ہے نا وہ تمییز کی طرح ہی ہوگا جیسے پچھلے میں رول تھا 11-12 میں. تو اس کا مطلب ہے کہ عشرہ اور کتابن میچ کرنی چاہیے جینڈر. ٹھیک ہے نا، جو لاسٹ والا ہے اس کی جینڈر. اور اگر عشرہ کی جینڈر میچ کرتے ہیں ہم میسکولن، تو ہمیں 9 کو ہمیں فیمینن استعمال کرنا پڑے گا، اس لیے تسعۃ عشرہ کتابن. اور گاڑی کے کیس میں کیا ہوگا پھر، تسع عشرة سیارة. سیارت. ہاں 9، اور اس میں ہم نے تو میچ کس کو کرنا ہے، جینڈر آخری والے کو. 2 کو میچ کرنا ہے، اور جو پہلے والا ڈیجٹ ہے وہ آپ نے اس کو پھر اپوزٹ کر دینا. تو 13 سے 19 تک یہی رول ہے. اور اس کے بعد جو ہے نا، لیکن اس قرآن میں صرف ایک ہی استعمال ہوا ہے، تسعۃ عشر، سورہ مدثر میں علیہا تسعۃ عشر. اب یہاں پہ اس آیت میں یہ نہیں بیان ہوا نا کہ کیا چیز کاؤنٹ ہوئی ہے، وہ اینڈ پہ اس کے ادھر کچھ نہیں ہے، معدود نہیں ہے. لیکن ہمیں اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو چیز کاؤنٹ ہو رہی ہے وہ میسکولن ہے یا فیمینن ہے، میسکولن. تو وہ ملائکہ ہیں، تو ملکن جو ہے وہ میسکولن ہوتا ہے. تو یہ فرشتے ہیں 19، تو میسکولن فرشتوں کا ذکر ہو رہا ہے تو تسعۃ عشرہ استعمال ہوا ہے، کیونکہ ملکن یہاں پہ ملک. تو فرشتہ کیونکہ میسکولن ہوتا ہے اور سنگولر استعمال ہونا ہے، اور اس نے نصب ہونا ہے اور کامن، تو یہ تمییز کی طرح ہے. تو یہ 2 رول ہیں، 13 سے 19 اور 11-12. تو 2 ابھی ہم نے 4 رول ہو گئے نا ٹوٹل. 1 to 2 موصوف صفہ، نمبر اس میں چیز پہلے آتی ہے، نمبر بعد میں آتا ہے، اور ایوری تھنگ میچ کرتے ہیں. تو یعنی کتابن واحدن اور سیارتن واحدتن. اور 3 سے لے کے 10 تک کیا تھا، مضاف ہے. یعنی ثلاثۃ کتابن، اس میں جمع بھی رکھنا تھا نا، کتبن، اور اپوزٹ جینڈر اپوزٹ کرنی. ثلاثہ اگر 3 ہو، ثلاثۃ کتبن. اور گاڑیوں کے کیس میں ثلاثہ سیاراتن. ٹھیک ہے، وہ جار رہے گا نا، مضاف. تو یہ 3 سے 10 تک تھا. اور 11-12 میں کیا کرنا ہم نے، احدا عشر، اثنا عشر احدا عشرہ اور
جو بھی چیز کاؤنٹ کرنی ہے وہ تینوں کی جینڈر سیم ہے. تو کتابن اور احدا اشارہ سیارتن سنگولر، معدود جو ہے وہ سنگولر ہے. اور اسنا اشارہ کتابن اور اسنتا اشارہ تا سیارتن. ٹھیک ہے، یہ 4 رول ہو گئے اب تک. تو ابھی یہ نمبر کافی ورسٹائل ہے، تو سب سے مشکل گرامر جو ہے نا نمبرز کی ہے. رولز کافی ہیں اس میں، لیکن پڑھنا ایزی ہے، رائٹ. تو پڑھنے میں تو آپ کو پتہ چل ہی جائے گا، اچھا یہ 9 ہے، یہ 10 19 ہے اور یہ فرشتے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو 19 ہی کہیں گے نا آپ. تسعۃ عشر جیسے یہ اگزامپل ہے نا. تو اس میں ترجمے میں غلطی نہیں کریں گے آپ، لیکن اگر لکھنا پڑ جائے یا بولنا پڑ جائے تب مسئلہ ہو جائے. پھر وہ خان صاحب والی ہو جائے گی وہ ہماری عربک. ٹھیک ہے نا، وہ پتہ نہیں چلے گا جینڈر کون سی. تو یہ مسئلہ ہوتا ہے. تو آج ہم اتنا ہی کریں گے 19 تک. تو پھر نیکسٹ میں ہم آگے چلیں گے، ٹینس کریں گے، اور پھر اس کے بعد نمبرس 21 سے 29، اور اسی طرح باقی پھر ہنڈریڈس، پھر تھاؤزنڈس. تو انشاءاللہ اب آگے ذرا تھوڑا سا ایزی ہو جائے گا، کیونکہ آپ کو پتہ چل گیا نا کہ کتنی ویریشنز ہیں. تو ابھی ویریشن آئے گی تھوڑی بہت، لیکن ایک آسان ویریشنز بھی ہیں، کچھ مشکل. تو لیٹس گو ٹو سورہ فرقان. تو اس میں کوئی کویسچن ہو؟ اوکے، تو 65 آیا پہ ہم آ گئے. تو لاسٹ آیا تھی نا، پچھلی آیت کون تھی؟ وَيَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. تو یبیتونا کا مطلب کیا تھا؟ رات گزارنا. رات کو کیا کرتے ہیں؟ سجدًا وقیاما. تو یہ سجدًا اور قیاما کون سا مفعول ہوگا پھر یبیتونا کا؟ مفعول حال. حال ہوگا، کیونکہ ان کی حالت یہ ہوگی نا، وہ رات گزار بھی رہے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ کام بھی. ٹھیک ہے، نماز رات میں پڑھ رہے ہیں نا، تو رات بھی گزر رہی ہے اور ساتھ دوسرا ہے دو سائملٹینیسلی 2 چیزیں ہو رہی ہیں. تو رات بھی گزر رہی ہے اور نماز بھی پڑھی جا رہی ہے. تو وہ مفعول حال کی ایگزامپل ہے، جس میں مفعول حال جملہ نہیں ہے، ایک ہی ورڈ ہے جو کہ نصب ہے، سجدًا وقیام. اور اسی نماز کے دوران پھر وہ دعا بھی مانگ رہے ہیں. والذین یقولون، تو قالا یقولو ایزی بہت دفعہ آ چکا ہے. تو ربنا، کیا وہ کہہ رہے ہیں؟ ربنا اسرف عنا. صرفہ ہوتا ہے نا کہ ادھر سے ادھر، صرفہ پھیرنا ہے، ہٹانا بھی ہوتا ہے کہ آپ اگر ان کے ساتھ آئے نا، اس کو کہ ہٹا دینا ہم سے. اسرف عنا کہ ہم سے ہٹا دے. کیا ہٹا دے؟ عذاب جہنم. تو عذاب جہنم مضاف ہے، جہنمہ کیونکہ پارٹلی فلیکسیبل ہے تو زیر نہیں آ سکتی اس کے نیچے، ہے یہ جر. تو ہمارے رب جہنم کا عذاب ہم سے ہٹا دے. انا، بے شک، عذاب ہا، اس کا عذاب، آمین، جہنم، کانا ہے، وہ ہے. ٹھیک ہے، اس کے اندر ڈور بھی ہے، وہ غرامن. کیا ہے وہ؟ چمٹنے والا. غرام کہتے ہیں جو چپک جاتی ہے چیز، آپ کے ساتھ رہتی، وہ غرامن کے معنی میں آتا ہے. اور غرامن کا مطلب بہت سخت عذاب بھی ہوتا ہے، پنشمنٹ بھی ہوتی ہے، کہ بہت سخت پنشمنٹ جو کہ آپ کے پیچھا نہ چھوڑے. تو اس لیے غرامہ کا ورڈ استعمال ہوا یہاں پہ. اور کانا کا ڈور عذابہ ہے، کیونکہ عذاب غرامن ہے نا، تو کانا غرامہ، تو اس کا عذاب جو ہے وہ چمٹنے والا ہے، اس کی سزائیں چمٹنے والی. اور یہ دعا کا پارٹ ہے نا، یہ مقول القول ہے. اگلی آیت بھی دعا کا ہی پارٹ ہے، اسی کا ہی پارٹ ہے. انہا، بے شک، وہ کیا ہے یہاں پہ؟ ہا عذاب تو میسکولن ہونا تھا نا. ہا کیا ہے؟ جہنم. فیمنن کیا چیز آئی پیچھے؟ جگہ. جہنم. جہنم فیمنن ہوتا ہے نا. انہا، بے شک، وہ کیا ہے؟ ساعت. تو ساتھ ہم نے پڑھا تھا نیما کے ساتھ دوسرا ورڈ کیا تھا؟ بیسا، اور حسنا اور حسنا ساعت. تو یہ ساعت، تو یہ جہنم کے لیے کہ وہ سب ٹیریبل بہت بری. پلیس ہے نا، کہ بہت ہی بری، وہ بہت ہی بری ہے. ساتھ کیا ہے؟ مستقرن. مستقرن کا ورڈ پہلے بھی آیا تھا سورہ فرقان میں. ٹھیک ہے،
مستقر ہوتا ہے ریسٹ کرنے کی، جیسے ستانے کی جگہ. جیسے عرب کہتے تھے کہ جب وہ سفر کر رہے ہوتے تھے نا، ان کو کوئی جگہ ملتی تھی جہاں ٹریز وغیرہ ہوتے تھے، تو وہاں رک جاتے تھے تھوڑی دیر. تو اس کو وہ کہتے تھے کہ استقرار ہم کر رہے ہیں. تو سفر کے دوران بیٹھ جانا، یعنی آج کل کیا ہے کہ جب ہمیں اگر ایئرپلین میں جا رہے ہیں تو جہاں فلائٹ کے انتظار میں ہم بیٹھ جاتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، تو وہ مستقر رہنا ہے کہ تھوڑی دیر بیٹھنا ہے جہاں پہ آپ، زیادہ نہیں بیٹھنا. اور مقامن کیا ہوتا ہے؟ جہاں پہ زیادہ رہنا ہے، پرماننٹ رہنے کو بھی مقام ہی کہتے ہیں. تو مقامہ ہے رہنے کی جگہ، اور مستقرن ہے ریسٹ ایریا. ایسے آج کل ہمارے ادھر ریسٹ ایریا ہوتا ہے نا، فری ہائی وے پہ جاتے ہیں تو ریسٹ ایریا آ جاتا ہے، پتہ چلا تھوڑی دیر رک جاتے ہیں. تو ساتھ مستقرم بھی ہے تھوڑی دیر رہنے کی جگہ، اور مقامن بھی ہے تھوڑی دیر زیادہ رہنے کی جگہ بھی بہت ہی بری ہے، چاہے تھوڑا رہنا ہو چاہے زیادہ رہنا. تو دس از ریلیونٹ. یہ تھی کہ یہودی کیا کہتے تھے کہ لن تمسن النار الا ایاما معدود، کہ ہمیں تھوڑے دن ہی آگ لگے گی نا ہمیں، تو پھر ہم جنت میں چلے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہتے ہیں کہ ان کی وہ خوش فہمی بھی دور ہو رہی ہے کہ مستقرن کے لیے بھی وہ بہت بری جگہ ہے. تو آپ کو تو ایک سیکنڈ بھی وہاں پہ رہنا نہیں چاہیے. ایون کہ مسلمانوں میں بھی کافی یہ عام ہے کچھ لوگوں میں، کہ وہ یہ کہتے ہیں نا کہ ہم مسلمان ہیں تو ہمیں تھوڑی دیر کے لیے جہنم میں جائیں گے، ایونچولی ہم جنت میں چلے جائیں گے. تو تھوڑی دیر تو ہم رہ لیں گے، تو جو غلطیاں ہم نے کی ہیں، گناہ کیے ہیں، اس کوئی نہیں، ہمیں سزا مل جائے گی، ایونچولی تو جنت میں چلے جائیں گے. لیکن شاید اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی پتا تھا نا کہ کیا کیا سوچنا ہے لوگوں نے. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا کہ مستقرن کے حساب سے بھی بری جگہ ہے اور رہنے کے حساب سے بھی بری جگہ، دونوں طرح. تو دونوں طرح بری جگہ. تو یہ نہیں ہمیں سوچنا چاہیے کہ کچھ دیر ہم جہنم میں گزار کے پھر ہم چلے جائیں گے. تو ہمیں ویسے ہی پناہ مانگنی چاہیے، ایز اے مستقرن بھی اور ایز اے مقام بھی، دونوں طرح. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے ہم سب کو. آمین. تو پھر وہ کہتے ہیں کہ تھرڈ آیا 3 آیتیں کریں گے آج ہم، پھر دعا مانگ رہے ہیں نا. اور نہیں، اب دعا نہیں ہے، اب دعا ختم ہو گئی ہے. اب یہاں پہ ان کی ایک اور خوبی، والذین، اور یہ ساری والذین عباد صفہ ہے نا. تو الرحمن. اللہ زینہ صفہ ہیں، کس کی صفہ تھی؟ عباد الرحمن. عباد الرحمن تھے. تو یہ سارے عباد الرحمن کی صفہ ہے. والذین اذا انفقوا، انفقا کافی دفعہ آ چکا ہے ورڈ، کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ اسپین. خرچ کرنا. کوئی بھی خرچ کرنا، ضروری نہیں کہ یہ چیریٹی نہیں ہے، یہ کوئی بھی خرچ ہے. یعنی ہم شاپنگ جو کرتے ہیں، گروسریز بھی شامل ہیں اس میں. جب بھی وہ خرچ کرتے ہیں، کوئی چیزیں خریدتے ہیں، لم یسرفو، تو اسراف کرنا ہے. اردو میں بھی ورڈ آتا ہے نا اسراف، یعنی فضول خرچی کے میننگ میں. اسرفا یسرفو، تو یہ سین کے ساتھ ہے، پیچھے سواد کے ساتھ صراف آتا نا، یہ سین کے ساتھ اسرفا یسرفو. تو لم یسرفو، یسرفونا یسرفو بن گیا لم کی وجہ سے. تو کیا نہیں کرتے؟ وہ فضول خرچی نہیں کرتے، اسراف نہیں کرتے. تو وہ چاہے ان میں کیپیبلٹی ہو وہ چیز خریدنے کی، لیکن وہ نہیں خریدتے. مہنگے ایسے نہیں خریدتے کہ اچھا کوئی بات نہیں، دکھانے کے لیے ہم خرید لیتے. تو وہ اس میں اسراف نہیں کرتے. تو اسراف ہمیں پتہ ہے اچھی طرح کیا ہوتا ہے. ولم یکترو، اور نہ وہ کم کرتے. یکترو کا ہوتا ہے جیسے اردو میں بخل کرنا کہتے ہیں نا، لیکن ایکچوئل اس کا مطلب عربی میں یہ ہے کہ ہاؤس ہولڈ بجٹ کو کم کرنا ہے. یعنی ایک ایک چیز کا کرنا کہ یہ کیوں لینا ہے، ہم نے یہ نہیں لینا، یہ نہیں لینا، ٹھیک ہے نا. تو بخل کرنا یعنی کنجوسی کرنا. اردو میں کنجوسی بھی کہتے ہیں نا، کنجوس کہتے ہیں. تو کنجوس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ قطورن. جیسے سورہ اسراء میں ہے نا کہ کیا ہے، ان الانسان قطورا، تو یہ اسی سے ورڈ آیا یکترو سے. تو ولم یکترو، نہ وہ تنگ دستی کرتے ہیں، بخل بھی نہیں کرتے کہ جہاں خرچنا ہوتا ہے وہاں خرچتے ہیں. وکان بین ذالک قواما، تو ان کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ بین ذالک، دونوں کے ایکسٹریم کے درمیان میں رہتے ہیں. وہ نہ ایک ایکسٹریم پہ جاتے ہیں نہ دوسرے پہ جاتے ہیں، بلکہ درمیان میں رہتے ہیں. تو قوامہ ہے مطلب تو کھڑے ہونے کے لیے نا، قائم سے یہ قوامہ، لیکن اس میں بین ذالک قوامہ کا ٹوٹل مطلب کیا ہے کہ معتدل، درمیان میں رہنا، معتدل رہنا. تو یعنی درمیان میں رہتے ہیں وہ، اس کے نہ زیادہ خرچی کرتے ہیں نہ فضول خرچی کرتے ہیں، نہ
بخل کرتے ہیں، نا کنجوسی کرتے ہیں۔ تو یہ اب تک اگر شروع سے دیکھیں تو پہلی صفہ کیا تھی؟ یمشون علی الارض ہونا، آہستگی سے چلتے ہیں زمین پہ۔ پھر وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، ان کو پیسفلی سچویشن ہینڈل کرتے ہیں۔ پھر کیا تھا؟ رات گزارتے ہیں، یبیتون لربہم سجدا وقیام، اور پھر دعا بھی مانگتے ہیں، اس میں دعائیں بھی مانگتے ہیں۔ تو یہ ایک ایک چیز آئی ہے، لیکن یہ اٹ مینس کہ اور دعائیں بھی مانگتے ہیں، صرف ایک ہی نہیں مانگتے، اور دعائیں بھی مانگتے ہیں۔ تو جہنم کے، کیونکہ سب سے بڑا خطرناک چیز جہنم ہی نہیں ہے، تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں ایکسٹریم چیزیں بیان کی ہوئی ہیں اس میں نا، کہ جو نہیں کرنی اور جو کرنی، یعنی جہنم سے بچا رہے ہیں، کیونکہ وہی ایک لاسٹ فائنل پرپس تو یہی ہے نا کہ جہنم سے بچا جائے، تو اس میں جہنم سے بچنے کی دعا ہے۔ اور پھر اس میں یہ والا جو آیا ہے، یہ کس کو بیان کر رہی ہے؟ ہماری دنیا کی زندگی کو۔ یہ دنیا کی زندگی ہے نا، کہ خرچہ کرنا، یہ معاشیت ہے کہ ہم رہنا کیسے دنیا میں، تو اس کی ایک ہمیں ملتی ہے یہ ایک کوالٹی کے بعد الرحمن کی یہ کوالٹی ہوتی ہے۔ تو آگے ہم اور کوالٹیز دیکھیں گے انشاءاللہ 68 آیا سے، پھر نیکسٹ ویک انشاءاللہ کرتے ہیں۔ تو کوئی کویسچن ہو؟ اوکے، جزاکم اللہ خیرن۔ کوئی تھا سوال تھا؟ نہیں، جزاک اللہ۔ اوکے، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وحدہ صمدا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ آمین۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك انت على كل شيء قدير۔ آمین۔ ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ آمین۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ آمین۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين۔ آمین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، رب هب لي من الصالحين، رب هب لي من الصالحين، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك أنت السميع الدعاء۔ ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم يا شافي الأمراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين، آمین۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، آمین۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، آمین۔ اللهم أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلما والحقنا بالصالحين، آمین۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم،
آمين وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین آمین یا رب العالمین. السلام علیکم. جزاکم اللہ خیر. وعلیکم السلام. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.